تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے، عورت محکوم رہی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو محبوس فرمایا۔ سب پہ سب مرد تھے، نبوت میں تاج کسی عورت نے سر پہ نہیں رکھا، سب پہ سب مرد تھے۔ یا اللہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اسلام نے مردوں کے اور عورت بھی مرد کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد افسر ہے عورت پر۔ اور اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع نے کسی غلطی پر اپنی بیوی کو ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر اس بات کی شکایت کو لے کر حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مرد افسر ہے عورت پر۔ حضرات محترم، آئیے عورتوں کے بارے میں کچھ گفتگو سماعت کیجیے۔ آپ اسلام کا مطالعہ کیجیے، زمانے کا مشاہدہ کیجیے کہ اسلام دنیا میں پھیلنے سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شرف تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ لوگ عورتوں کو صرف اپنی نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا، لوگوں کی جاہلیت کی عادت پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو سب منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے لوگ دور رہتے تھے، بیوہ عورت کو سب سے کمزور اور حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا، بیوہ عورت کے سائے سے لوگ دور رہتے تھے۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچنے لگی کہ بیوہ عورت کو ناپاکی اور گندگی سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے لوگ دور رہتے تھے۔ یا اللہ بیوہ عورت کے سائے سے لوگ دور رہتے تھے۔ اس دور میں بیوہ عورت کو اپنا شادی کے بعد، بیوہ عورت ہونے کے بعد شادی رچانے کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں تھا، عورتوں کے حدیث عورت سب سے کمزور اور حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ تب بانی اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ آپ نے اس عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور بتا دیا اے لوگوں، عورت اس لیے نہیں پیدا کی جاتی کہ تم اس سے غلام بن پاؤ، عورت اس لیے نہیں پیدا کی جاتی تم اس سے غلامی کر پاؤ، عورت اس لیے نہیں پیدا کی جاتی کہ تم اسے زندہ دفن کرو، عورت اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ تمہاری ماں بن سکے، تمہاری بہن بن سکے، تمہاری بیٹی بن سکے، تمہاری بہو بن سکے، تمہاری صحت کر سکے، تمہاری رونق کر سکے۔ اور بتا دیا کہ بیوہ عورت کے معاشرے میں پورے جینا حق ہے، اس لیے کہ صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں 40 سال